حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، عظیم مداح رسول محترم حاجی محمد کلزرین خان صاحب، جن کا ہماری اس جامع مسجد کے ساتھ اور محلے سے بھی تو ہے ہی، لیکن مسجد شریف کے ساتھ جو ان کا ایک گہرا تعلق ہے، وہ یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، الحمدللہ ابھی 2 ماہ قبل آپ کو پتہ ہے عالمی مبلغ اسلام حضرت مفتی محمد انصر القادری صاحب حاجی صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے، پھر آج بھی سال میں 3-4 مرتبہ جو ہے وہ ان کی زیر نگرانی پروگرامات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو، حاجی صاحب کے بیٹے اور دیگر ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس محفل پاک میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد کمال نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ محبت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان سیدنا ابو بکر صدیق، زور سے کہیں شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ دیکھیے آج ہم نے یہ جو اس وقت ہم جس موجودہ دور سے حضرت مفتی صاحب بھی آپ کو آگاہ فرمائیں گے، یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ کوئی صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہاں، تو ہم نے اپنی نسل کو، جو ہماری نئی نسل ہے، اس کو روشناس کرانا ہے، ان کو اس طرف لے کے آنا ہے اپنے عقائد کی طرف بھی۔ تو اس لیے جب ابو بکر صدیق کا، مولا علی کا نعرہ لگتا ہے تو ہم ان کے قدموں پہ بھی جان نچھاور کرتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق کا نعرہ لگے تب بھی تمہارے ہاتھ دونوں بلند ہونے چاہیے۔ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو آپ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، وفی مقام آخر وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ وفي موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جتنے بیٹھے ہیں محبت سے، پیار سے، عقیدت سے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں درود پاک پڑھ دیں۔ اونچی آواز سے پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سندی یا قائد الغر المحجلین۔ اللہ کریم کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد برگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کے محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد جمیع حاضرین و سامعین، آج کی یہ تقریب نور اپنے ضمن میں 2 پنہاں خوبصورت نسبتوں کے تحت 2 خوبصورت عناوین سے معنون ہے۔ پہلی نسبت ہے حضرت تاجدار صداقت، یار غار و یار مزار، رفیق حوض و جنت، امیر المؤمنین والمسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دن کی۔ اور دوسری عظیم نسبت ہے آج اس محفل پاک کے ساتھ
حاجی محمد زمان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ سے بات کی، جو ایک عظیم اور درویش منش انسان تھے۔ ان کے بیٹے عظیم مداح رسول جناب حاجی محمد گلزرین صاحب، جو یورپ کی سرزمین پر بھی اور ایشیا کی سرزمین پر بھی انتہائی الہیت سے اپنے کریم رسول کی ثناخوانی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کی بلندی درجات کے لیے آج اس محفل نور کا اہتمام کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں برادر مکرم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد شہزاد نقشبندی صاحب، جس عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ ان دو احباب نے آج کی یہ محفل نور سجائی، رب تعالیٰ ان کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے مختصر پیرائے میں چند چیزیں عرض کروں گا، آپ کو توجہ کرنی ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم فرمایا قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور قسم ہے اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بیضاوی نے، امام رازی نے، امام سیوطی نے اور جمہور علماء مفسرین نے ان دو قسموں کے ضمن میں یہ بات لکھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی طرف رغبت دلا رہا ہے، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتائیں کہ ہم پڑھنے کی اور پڑھانے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تعلیم اور تعلم کا مقام ہماری نظر میں اتنا بلند ہے کہ آپ تعلیم اور تعلم کو، درس اور تدریس کو اپنی امت میں فروغ دیجیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، تو جو قیدی پکڑے گئے، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عرض کی، کہا یا رسول اللہ انہیں تہہ تیغ نہ کیا جائے، بلکہ ان کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ ہر کافر 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ یہ کیسا خوبصورت عمل تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں لکھنے کی قسم اٹھائی۔ آج کے پرفتن دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور تعلم کے خوبصورت رشتے کے ساتھ جوڑیں۔ سورہ قلم شریف میں بنیادی طور پر اللہ نے 3 قسم کے مضامین کو ذکر فرمایا۔ میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ 3 قسم کے بنیادی مضامین اللہ نے اس سورت میں ذکر کیے۔ پہلا مضمون سورہ قلم یہ ہے کہ کافر آقا علیہ السلام پر معاذ اللہ بہتان تراشی اور الزامات لگایا کرتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ استغفر اللہ مجنون ہے، اسے جنون کا مرض لاحق ہو گیا۔ تو پہلا مضمون یہ ہے اس سورہ مقدسہ کا، آقا علیہ السلام پر کفار مکہ نے جو الزامات لگائے، رب نے اس سورہ مقدسہ میں اپنے محبوب کی ذات سے ان الزامات کی نفی فرمائی، محبوب کی ذات کو بری و ذمہ قرار دیا۔ اور دوسرا مضمون اس مبارک سورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب کے دشمنوں کو اس پاک سورت میں جواب عطا کر رہا ہے۔ محبوب پر الزام لگائے، جواب محبوب نے نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام کی جگہ جواب میرے مصطفیٰ کا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اور تیسرا اہم مضمون یہ ہے اس سورت کا،
اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ جتنی بھی اذیتیں آپ کو دیں آپ ان کی اذیتوں پر صبر کریں. صبر اور استقامت کا لیسن دیا جا رہا ہے. اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میں پہلے مضمون کی طرف آتا ہوں. آقا علیہ السلام پر جب کفار مکہ نے الزامات لگائے اور کہا یہ تو مجنون ہے، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی تو مجنون نہیں ہے. اب یہاں تاجدار صداقت کی میں بات ہے. آقا علیہ السلام پر جن کفار مکہ نے الزامات لگائے ان الزامات کی نفی سب سے پہلے اللہ نے فرمائی. اللہ نے ان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر اگر آقا علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کی کسی نے نفی فرمائی تو وہ تیرے میرے صدیق اکبر کی ذات ہے. پہلے اللہ نے نفی فرمائی، دوسرے نمبر پر تاجدار صداقت نے، اور حضرت تاجدار صداقت نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا رسالہ کے ساتھ ہے. اسی سورہ مقدسہ کے اگر آگے والے مضمون کو دیکھا جائے تو جن احباب نے آقا علیہ السلام پر الزامات لگائے اللہ نے نام نہیں لیا کسی کا. قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان بدتینت اور بدنہاد لوگوں میں سے ایک کے 9 سے 10 اوصاف ذکر کر دیے. فرمایا یہ جو میرے محبوب پر الزام لگا رہے ہیں میرے محبوب ان کی یہ جو کوالٹیز ہیں یہ آپ ذکر کریں. بڑے لمبے یہ مضامین ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور اللہ کریم نے ان گستاخان رسول کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمائے کہ پلٹ آؤ واپس اللہ کی طرف. کہیں تمہارا حال بھی وہ نہ ہو جائے کہ جو پہلے باغ والوں کا ہوا تھا. اللہ نے باغ والوں کا پورا قصہ ذکر کیا کہ جب اللہ نے ان پر نعمت فرمائی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. بعد میں جب نعمت کی فروانی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے. رب نے فرمایا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس نہیں آیا تھا تم میری نعمت مانگا کرتے تھے، جب میری نعمت آ گئی اب تم نافرمان بن گئے. اللہ نے فرمایا تم بچو اس عذاب سے جو عذاب میں نے ان باغ والوں پر بھی نازل کیا. آخر میں اللہ کریم نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین فرمایا. سورہ قلم شریف کے مختصر مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد آج کی صورت محفل کا جو خوبصورت عنوان ہے وہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر. آپ محبت سے بولیں نا ذرا سبحان اللہ. آباد ذی وقار شروع سے ہمارے اسلاف سے لے کر خلاف تک ہر زمانے میں لوگ بدقسمتی سے 2 گروپوں میں تقسیم ہوتے رہے. ایک گروپ حضرات صحابہ کرام کی محبت میں لگ گیا اور اس نے حضرات اہل بیت کو برا سمجھنا شروع کر دیا. جبکہ دوسرا جو گروہ تھا وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں لگ گیا اور صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں بغض آ گیا. ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ. ان کی کتاب ہے عقیدے کی جس کا نام ہے المعتقد المنتقد. اس پر امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا حاشیہ المعتمد المستند کے نام سے. امام احمد رضا نے حاشیہ باندھا امام فضل رسول کی کتاب پر. امام فضل رسول عقیدے کے امام گزرے. آپ نے اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا.
آپ نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاجَبَ أَن يُحِبَّهُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ جو پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اس پہ واجب ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے لیکن اہل بیت سے محبت نہ کرے، یا اہل بیت سے محبت کرے صحابہ سے محبت نہ کرے، فرمایا بس ثابت ہو گیا کہ وہ نبی پاک سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ہم صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں کرتے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے تو وہ ان کی ذات کی وجہ سے بغض نہیں رکھتا، وہ ذات مصطفیٰ کے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا۔ تو ہر دور میں یہ دو فرقے بن گئے، ایک نے صحابہ سے محبت کی، ایک نے اہل بیت سے محبت کی۔ رب کا کتنا فضل ہے ہم سنیوں پر کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رب نے کتنا پیارا عقیدہ دیا کہ ہم نوکر صحابہ کے بھی ہیں، نوکر اہل بیت کے بھی ہیں۔ اور میں آج شان صدیق اکبر میں فقط وہ احادیث طیبات سناؤں گا کہ جو اہل بیت اطہار نے فرمائی۔ آج جو محبان علی ہیں یا جو محبین اہل بیت ہیں، انہیں چاہیے کہ مولا علی یا اہل بیت کے آئمہ کے فرمی دیکھیں اور دیکھیں کہ اہل بیت شان صدیق اکبر کیسے بیان کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابی روایت کرے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اہل بیت کا کوئی امام شان صدیق، توجہ میری طرف، اگر کوئی اہل بیت کا امام شان صدیق اکبر بیان کرے پھر اس کی کیا بات؟ پہلی حدیث طیبہ، اور میں کوشش کروں گا جتنی حدیث طیبہ شان صدیق اکبر میں آپ کو سنائی جائیں، ساری احادیث کے راویان کی ابتدا یا مولا علی سے ہوتی ہو یا مولا علی کے کسی بیٹے سے ہو، جس کے راوی صحابہ نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی فیملی کا کوئی نہ کوئی چشم و چراغ ہو۔ امام بخاری نے حدیث طیبہ کو صحیح بخاری شریف میں نقل کیا۔ حدیث روایت کرنے والے تیرے میرے پاک مولا علی ہیں۔ آپ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ پیارے مولا علی ہیں۔ مولا علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد بن حنفیہ، اور یہ اماں فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی اور عورت سے اس بچے کی نسل آگے چل کر علوی کہلائی۔ محمد بن حنفیہ اپنے والد مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے ابا جی یہ تو بتائیں مصطفیٰ سونے کے بعد امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ ساری امت میں آقا کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام والا کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ فرمایا اس امت میں آقا کے بعد سب سے بلند مقام والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ نے اپنا نام نہیں لیا اس لیے کہ مولا علی حقیقت جانتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا کہ آقا کے بعد اس امت میں سب سے بلند مقام والا اگر کوئی ہے تو وہ پیارا صدیق اکبر ہے۔ محمد بن حنفیہ نے پھر عرض کی، کہا ثم من، ابو بکر کے بعد پھر کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر کے بعد
دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے۔ بیٹا تھا، کہنے لگا عمر پاک کے بعد تو پھر آپ ہی ہیں کہ جو امت میں سب سے افضل ہے۔ بیٹے نے یہ سمجھا کہ نبی کے بعد امت میں سب سے افضلیت کا معیار مولا علی ہیں، اس لیے پوچھ دیا۔ لیکن مولا علی نے قیامت تک آنے والے اپنے ہر محب کے دل میں پیدا ہونے والی بیماری کو جڑ سے کاٹ دیا۔ فرمایا نبی کے بعد امت میں سب سے افضل علی نہیں بلکہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر فاروق ہے۔ بچے نے کہا ابا عمر کے بعد پھر تو آپ ہیں، اور جس وقت یہ سوال کیا گیا اس وقت اگرچہ حضرت علی ہی افضل تھے، اس لیے کہ شہادت عثمان غنی کے بعد یہ سوال کیا گیا، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا الا راجل من المسلمین، فرمایا بیٹا میں تو ایک عام سا نبی کا امتی اور مسلمان۔ علی کے کیا کہتے ہیں؟ اب جو علی کو مانے لیکن علی کی نہ مانے، علی کو تو مانے، علی علی کرے اور یہ کہے کہ علی کا پہلا نمبر، اسے چاہیے کہ علی کی مان لے اور کہے ابو بکر کا پہلا نمبر، اسے چاہیے کہ پھر علی کی مانے، صرف علی کو نہ مانے، علی کی بھی مانے، علی کی بات مان جائے۔ مولا علی کا یہ فتویٰ ہے اگر امت میں کسی کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق کا نمبر ہے۔ اور دوسری حدیث طیبہ جسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل فرمایا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا کہ اتنے میں دروازے سے ابو بکر اور عمر فاروق آئے۔ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور کی مصاحبت میں تھا، معیت میں تھا، سامنے دروازے سے ابو بکر اور عمر آئے۔ میرے مصطفیٰ ان دونوں کو دیکھ کر کتنے خوش ہوا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھا تو فرمانے لگے علی حاذان سیدات کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ویا علی لا تخبرہما۔ توجہ، مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ الفاظ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، ہم تک پہنچائے مولا علی نے، لیکن مولا علی نے خیانت نہیں فرمائی، اس لیے کہ حضور کے سارے صحابہ امانتدار تھے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں آقا کے ساتھ تھا، ابو بکر اور عمر دروازے سے انٹر ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی حاذان سیدات کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ویا علی لا تخبرہما۔ فرمایا پیارے علی تجھے ان دونوں کی شان نہ سنا، تجھے ان دونوں کی افضلیت نہ بتاؤں؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ جنت کے پھولوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے پھولوں کے سردار ہیں، پچھلے جتنے گزر گئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، جتنے پھولے پہلے چلے گئے، جتنے بعد میں آئیں گے، میرا ابو بکر اور عمر ان دونوں کے سردار ہیں۔ نعرہ تحقیق، علی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، علی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ تو کہا اے علی یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سارے جوان۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ادیڑ عمر کو پہنچ کر مرا، بوڑھا ہو کر مرا، اسے مبارک ہو جنت میں اس کی قیادت ابو بکر اور عمر کریں۔ میں
آخری حدیث طیبہ اللہ برادر مکرم فرما رہے ہیں کہ آپ سر بھی لگا، آپ بولیں پھر سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اور یہ جو حدیث طیبہ ہے مولا علی کے پیارے بیٹے امام حسین کے پیارے بیٹے امام زین العابدین، بولیں سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اے رافضی تھا، دل میں بغض ابو بکر تھا، آ کر کہنے لگا اخبرنی عن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اے علی کے بیٹے مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ آپ آگے سے جلال میں آئے، اس کا خشک رویہ سن کر باپ گئے، اندر بغض ابو بکر ہے۔ آپ نے فرمایا انی صدیق تسأل، اور پوچھنے والے بتا کیا صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا کوئی اور ابو بکر ہے؟ کہنے لگا سوڑیا ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میرے پاک امام زین العابدین نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا یا کوئی اور ابو بکر ہے؟ کہنے لگا سنیں کیا آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ آیا آ کر سوال کیا، کہنے لگا ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ نے اس کے لہجے سے، اس کی خشک لہجے سے اس کی بیماری کو بانپ لیا۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں، صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا کیا آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ آج بھی یہ بیماری ہے۔ فرمایا کیا آپ بھی صدیق مانتے ہیں؟ اب الفاظ سنیے میرے امام کے۔ امام نے فرمایا ساکلت کا ام کا، تیری ماں تجھے روئے وقت تیری ماتا پٹے، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ صدیق ہے؟ قد سما او صدیق من ہوا افضل من رسول اللہ والمہاجرون والانصار فلم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولا۔ آپ فرماتے ہیں اے میں تو علی کا بیٹا، مجھ زین العابدین کا جو باپ ہے وہ بھی اسے صدیق مانتا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے کیا وہ صدیق ہے؟ فرمایا میں تو نیچے ہوں، میرا باپ علی، علی کے آگے جناب عثمان غنی، عثمان غنی کے آگے مولا عمر، عمر کے آگے سوڑے مصطفیٰ بھی انہیں صدیق مانتے۔ فرمایا مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا وہ صدیق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، علی نیچے کے درجے کا ہے، علی کا باپ اور نانا بھی اسے صدیق اکبر مانتا ہے۔ آگے فرمانے لگے رافضی تھا، کہنے لگے اذهب فاحب ابا بکر، نکل جا دفع ہو جا کر ابو بکر سے محبت کر۔ اگر ابو بکر کی محبت کی وجہ سے کوئی کمی آئی قیامت والے دن مجھ سے پوچھ لے۔ حضرات اہل بیت اطہار کس انداز میں، کس شان میں شان صدیق اکبر بیان کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے لکھا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین خلافت پہ لاکھوں سلام، وما توفیق